یونیورسٹی کا طویل اور کشادہ کوریڈور طلباء کے شور سے گونج رہا تھا، مگر فضا میں ایک عجیب سا تناؤ اس وقت محسوس ہونے لگا جب کوریڈور کے موڑ پر شاہویز خان اپنے دوستوں کے جھرمٹ میں نمودار ہوا۔ اس کی شخصیت میں ایک ایسی لاپرواہی اور رعب تھا کہ وہاں سے گزرنے والا ہر طالب علم اسے ایک نظر دیکھنے پر مجبور ہو جاتا۔ 25 سالہ شاہویز خان کا تعلق علاقے کے سب سے بااثر جاگیردار گھرانے خان حویلی سے تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی خاندانی غرور اور بے خوفی رقص کرتی تھی، مگر آج اس کی بے چین نگاہیں مسلسل کوریڈور کے اس موڑ کا طواف کر رہی تھی جہاں سے کسی خاص ہستی کو گزرنا تھا۔ پھر وہ لمحہ آ گیا جس کا اسے انتظار تھا۔ زویا اپنے سیاہ برقعے میں مکمل طور پر لپٹی، سر جھکائے اپنی کتابوں کو سینے سے لگائے وہاں سے گزر رہی تھی۔ وہ اپنی ذات میں گم رہنے والی 21 سالہ لڑکی جس کے سر سے ماں باپ کا سایہ بچپن میں ہی اٹھ گیا اور وہ اپنے چچا چچی کے زیر کفالت تھی۔ اس کے چہرے پر حیا کا ایسا پہرا کہ کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے، مگر شاہویز خان کی نظریں اس پر ایسے جمی ہوئی تھی جیسے وہ اسے اپنی جاگیر سمجھ کر تک رہا ہو۔ اس کے دوست اسے ٹھوکے دے کر باتیں کر رہے تھے، مگر شاہویز کا دھیان صرف اور صرف زویا کے جھکے ہوئے سر اور اس کی تیز چلتی ہوئی قدموں کی چاپ پر تھا جو اس کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو چکی تھی۔ شاہویز کی آنکھوں میں اس وقت ہال کا منظر دھندلا گیا اور وہ کچھ دن پہلے اس لمحے میں کھو گیا جب اس نے پہلی بار زویا کو دیکھا تھا۔ یونیورسٹی کا سرسبز لان تیز ہوا کے جھونکوں کی زد میں تھا اور موسم میں خنکی تھی۔ زویا ایک بینچ پر اکیلی بیٹھی کتاب پڑھنے میں مگن تھی کہ اچانک ہوا کا ایک شوخ اور تیز جھونکا آیا جس نے بے دھیانی میں اس کے سر سے اسکارف سرکا دیا۔ اسی لمحے شاہویز وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس کی نظر جو زویا کے چہرے پر پڑی تو وہ وہیں بت بن کر رہ گیا۔ سیاہ ریشمی زلفوں کا وہ ہجوم، وہ اس کے درمیان چمکتا ہوا چاند سا معصوم چہرہ شاہویز کے دل پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا تھا۔ زویا نے فوراً بوکھلا کر خود کو دوبارہ اسکارف میں چھپا لیا اور ادھر ادھر دیکھا کہ کسی نے اسے دیکھا تو نہیں، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ تیر کمان سے نکل چکا ہے اور شاہویز خان جیسا مغرور شخص اس کی ایک جھلک پر اپنا دل ہار بیٹھا ہے۔ یہ وہ منظر تھا جس نے شاہویز کی راتوں کی نیند اڑا دی اور اس کے اندر زویا کو حاصل کرنے کا ایک جنون پیدا کر دیا تھا۔ حال کے منظر میں واپس آتے ہی شاہویز نے اپنے دوستوں کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور لمبے ڈگ بھرتا ہوا زویا کے راستے میں آ کھڑا ہوا۔ زویا جو نظریں جھکائے تیزی سے گزرنے کی کوشش کر رہی تھی، اچانک اپنے سامنے دیوار کی طرح کھڑے وجود کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اس نے گھبرا کر سر اٹھایا تو سامنے شاہویز خان کو دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ شاہویز نے بہت نرمی اور تہذیب سے اسے مخاطب ہونے کی کوشش کی اور کہا، زویا مجھے تم سے کچھ بات کہنی ہے، پلیز 1 منٹ میری بات سنو، میں اپنا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ مگر زویا نے اسے ہمیشہ کی طرح بری طرح نظر انداز کیا اور رخ موڑ کر دوسری طرف سے جانے لگی۔ شاہویز کی انا کو ٹھیس پہنچی۔ وہ دوبارہ گھوم کر اس کے سامنے آیا اور اس کا راستہ روکتے ہوئے بولا، تم ہر بار مجھے ایسے نظر انداز نہیں کر سکتی، میں شرافت سے بات کر رہا ہوں تو تمہیں میری بات سننی پڑے گی۔ زویا کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے انتہائی سرد مہری اور غصے سے شاہویز کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میرے راستے سے ہٹ جائیں، خبردار جو دوبارہ میرا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ میں سید سعدی ہوں، میں آپ جیسے امیر اور بگڑے ہوئے لڑکوں کو منہ نہیں لگاتی اور نہ ہی مجھے آپ کی کسی بات میں کوئی دلچسپی ہے۔ یہ کہتے ہوئے زویا نے اسے حقارت سے دھکیلا اور تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ شاہویز وہاں کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ یونیورسٹی کے کوریڈور میں سب کی نظریں اس پر تھیں۔ زویا کا یہ جملہ اور انکار شاہویز کی انا اور جنون دونوں کو بھڑکا گیا تھا۔ اس نے مٹھیوں کو سختی سے بھینچا اور دانت پیستے ہوئے زویا کے جاتے ہوئے وجود کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب محبت کے ساتھ ساتھ ضد کی آگ بھی جل اٹھی تھی۔ اس واقعے کے بعد زویا تقریباً بھاگتی ہوئی یونیورسٹی ہاسٹل میں اپنے کمرے میں پہنچی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ اگرچہ وہ یتیم تھی اور اس کا اصل گھر گاؤں میں چچا چچی کے پاس تھا، مگر پڑھائی کے سلسلے میں وہ شہر کے اس ہاسٹل میں مقیم تھی۔ وہ بستر پر بیٹھ کر پانی پینے لگی، مگر اس کے ذہن سے شاہویز کی وہ جنونی نظریں نہیں نکل رہی تھی
اسے ڈر تھا کہ کہیں یہ لڑکا اس کے لیے کوئی مصیبت نہ کھڑی کر دے۔ وہ ابھی انہیں سوچوں میں گم تھی کہ اچانک اس کا موبائل فون بج اٹھا۔ اسکرین پر چچا جان کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ زویا نے فوراً فون اٹھایا تو دوسری طرف سے چچا کی انتہائی گھبرائی ہوئی اور لرزتی ہوئی آواز سنائی دی۔ زویا بیٹی، تم جہاں بھی ہو فوراً سب چھوڑ کر گاؤں آ جاؤ، گھر میں بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، حالات بہت خراب ہیں۔ زویا نے پریشانی سے پوچھا، کیا ہوا ہے چچا؟ مگر انہوں نے صرف اتنا کہا کہ بس تم پہلی بس پکڑ کر آ جاؤ اور فون بند کر دو۔ زویا کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایسا کیا ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنا بیگ پیک کیا اور روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ہاسٹل سے نکل کر گاؤں جانے والی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پورا راستہ اس کا دل دعائیں مانگتا رہا کہ یا اللہ خیر کرنا، میرے گھر والوں کو اپنی امان میں رکھنا، میرے سر پر بس یہی ایک چھت ہے، اسے سلامت رکھنا۔ ماں باپ کا سایہ چھن جانے کے بعد وہ چاچا اور چاچی کی قربت میں رہی۔ ان کے 2 بچے تھے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا فرحان بھائی۔ وہ بہت ہی الگ تھلگ عادت اور اتوار کے تھے، اور ندا جو کالج میں تھی، شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب زویا گاؤں میں اپنے گھر کے دروازے پر پہنچی۔ گلی میں عجیب سی ویرانی تھی اور گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ زویا نے جیسے ہی صحن میں قدم رکھا، وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ گھر میں ایک کہرام مچا ہوا تھا۔ چچی زمین پر بیٹھی زاروں کی تار ہو رہی تھی اور بار بار اپنے دوپٹے سے منہ چھپا کر بین کر رہی تھی۔ ندا اسے کہیں نظر نہیں آیا اور نہ ہی فرحان بھائی، جبکہ چچا سر پکڑے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ایسے بیٹھے تھے جیسے ان کے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ زویا دوڑ کر چچی کے پاس گئی اور ان کے گلے لگ کر پوچھا، چچی کیا ہوا ہے؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ خیریت تو ہے؟ چچی نے زویا کو دیکھا تو ان کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور تڑپتے ہوئے بولی، زویا غضب ہو گیا بیٹی، تیرے بھائی سے بہت بڑی خطا ہو گئی ہے۔ وہ لڑائی میں اپنا ہوش کھو بیٹھا اور اس کے ہاتھوں خان حویلی کا چھوٹا بیٹا مارا گیا ہے۔ زویا کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ چچی ہچکیوں کے درمیان دہائی دے رہی تھی، ہائے میرا بچہ، میرا لال، خان لوگ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، وہ میرے بیٹے کی بوٹیاں نوچ لیں گے، میں کہاں جاؤں زویا؟ وہ وڈیرے ہمیں کچا چبا جائیں گے۔ انہوں نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ زویا کو لگا جیسے چھت اس پر آن گری ہو، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ مرنے والا کوئی عام لڑکا نہیں بلکہ شاہویز خان کا بھائی تھا، جو کہ اپنے غلط اور غیر قانونی کاموں کی وجہ سے کافی مشہور بھی تھا۔ پتہ نہیں کیا معاملہ ہوا کہ فرحان بھائی اور اس کی لڑائی اس حد تک بڑھ گئی، اور خاندان اپنے خون کا بدلہ لیے بغیر کبھی چین سے نہیں بیٹھتا تھا۔ چچی کی ممتا خوف سے کانپ رہی تھی اور چچا کی خاموشی بتا رہی تھی کہ ان کی بربادی کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ دوسری طرف اسی شہر میں جہاں زویا پڑھتی تھی، شاہویز اپنے فلیٹ پر موجود تھا اور ابھی تک زویا کے کہے ہوئے تلخ الفاظ کے حصار میں تھا۔ وہ بالکنی میں کھڑا سگریٹ پی رہا تھا اور زویا کی نفرت کو یاد کر کے مزید بے چین ہو رہا تھا کہ اچانک اس کا فون بجا۔ فون پر ملنے والی اطلاع نے اس پر قیامت ڈھا دی۔ دوسری طرف سے اسے بتایا گیا کہ اس کے چھوٹے بھائی کو گاؤں میں ایک معمولی لڑائی میں قتل کر دیا گیا ہے۔ شاہویز کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے سینے سے دل نکال لیا۔ وہ شدید صدمے اور غصے میں پاگل سا ہو گیا۔ اس نے فون دیوار پر دے مارا اور دھاڑتے ہوئے کمرے کی چیزیں الٹ پلٹ دی۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ بھائی کی لاش کا تصور کر کے اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ وہ فوراً گاڑی کی چابیاں اٹھا کر بھاگا۔ اس کا رخ اب گاؤں کی طرف تھا۔ اس کے دماغ میں اب زویا کا خیال نہیں تھا بلکہ صرف اور صرف انتقام کی آگ جل رہی تھی۔ اسے اس وقت کچھ نہیں معلوم تھا کہ قاتل کون ہے، بس اسے یہ پتا تھا کہ اس کے بھائی کا خون بہا ہے اور وہ اس خون کا حساب لینے جا رہا ہے۔ شاہویز کا جنون اب محبت سے ہٹ کر انتقام میں بدل چکا تھا اور وہ نہیں جانتا تھا کہ جس گھر کو وہ جلانے جا رہا تھا وہاں اس کی اپنی محبت بھی راکھ ہونے والی ہے۔ شاہویز کی گاڑی حویلی کے وسیع و عریض صحن میں ٹائروں کی چیختی ہوئی آواز کے ساتھ رکی اور وہ دروازہ کھول کر ایک طوفان کی طرح باہر نکلا۔ حویلی کی فضا سوگوار تھی اور ہر طرف سے عورتوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی جو اس کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا سیدھا اس بڑے کمرے کی طرف گیا جہاں اس کے بھائی کی میت رکھی گئی تھی۔ سفید چادر میں لپٹے ہوئے وجود کو دیکھ کر شاہویز کے قدم ایک لمحے کے لیے لڑکھڑا گئے۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والا گرم پانی فوراً ہی انگاروں میں تبدیل ہو گیا۔
جب اس نے اپنی ماں کو میت کے سرہانے سینہ کوٹتے ہوئے دیکھا، ماں نے اسے دیکھتے ہی دہائی دی کہ شاویز دیکھ، تیرے بھائی کا کیا حشر کیا ان کمینوں نے، مجھے اس کے خون کا بدلہ چاہیے۔ میرا کلیجہ تب ٹھنڈا ہوگا جب تو اس کے قاتل کا سر میرے قدموں میں لا کر رکھے گا۔ شاویز نے جھک کر بھائی کے ٹھنڈے ماتھے کو چھوا اور پھر اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی۔ اس نے دھاڑتے ہوئے وہاں موجود ملازموں اور خاندان کے مردوں سے کہا کہ جرگہ بلاؤ ابھی اور اسی وقت۔ مجھے انصاف نہیں، انتقام چاہیے۔ میں ان کے پورے خاندان کو مٹا دوں گا جنہوں نے میرے گھر کا چراغ بجھایا ہے۔ اس کے لہجے کی کاٹ اور غصے کی شدت دیکھ کر کسی میں بولنے کی ہمت نہ ہوئی اور فوراً علاقے کے معتبرین کو اکٹھا کرنے کا حکم دیا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں حویلی کے دیوان خانے میں علاقے کے بڑے بزرگ اور خاندان کے مرد جمع ہو چکے تھے۔ فضا میں شدید تناؤ تھا اور ہر شخص کی نظریں شاویز پر تھیں، جو ایک زخمی شیر کی طرح وہاں ٹہل رہا تھا۔ جرگے کے سربراہ نے گلا صاف کرتے ہوئے کہا کہ شاویز خان، ہم جانتے ہیں کہ تمہارا نقصان بہت بڑا ہے، مگر خون کے بدلے خون سے یہ دشمنی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ سلسلہ نسلوں تک چلے گا۔ اس لیے چاہتے ہیں کہ معاملے کو ونی کی رسم کے ذریعے حل کیا جائے۔ شاویز نے نفرت سے تھوکتے ہوئے کہا، مجھے کوئی صلح نہیں کرنی، مجھے اس کتے کا سر چاہیے جس نے میرے بھائی پر گولی چلائی ہے۔ میں اس کے گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ تبھی ایک بزرگ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھو بیٹا، جذباتی مت بنو۔ اگر تم نے ان کے بیٹے کو مارا تو معاملات اور زیادہ بگڑ جائیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ ان کے گھر سے لڑکی لے لی جائے۔ اس طرح وہ تمہارے زیر دست بھی رہیں گے اور بدلہ بھی پورا ہو جائے گا۔ ونی کی ذلت موت سے زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ شاویز کچھ دیر خاموش رہا۔ یہ بات شاید اس کے غصے کو تھوڑا سا سکون دے گئی تھی کہ ونی کی ذلت موت سے بھی بدتر ہے۔ اس کے دماغ میں ایک ہی بات گھوم رہی تھی کہ کسی طرح وہ اپنے دشمن کو زیادہ سے زیادہ تکلیف دے سکتا۔ پھر اس نے سرد لہجے میں کہا کہ ٹھیک ہے، تو نکاح آج ہی ہوگا۔ دوسری طرف زویا کے گھر میں قیامت کا سماں تھا۔ اس کے چچا جرگے میں پیش ہونے کے لیے گئے اور پیچھے گھر میں چچی ندا جو کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی، اور زویا سانس روکے ان کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ زویا جائے نماز پر بیٹھی رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی کہ یا اللہ میرے چچا کی حفاظت کرنا اور اس مصیبت کو ٹال دینا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور چچا سر جھکائے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ ان کی حالت دیکھ کر زویا اور چچی ان کی طرف لپکے۔ چچی نے بے صبری سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ کیا فیصلہ سنایا انہوں نے؟ کیا وہ ہمارے بیٹے کی جان بخش دیں گے؟ چچا نے ویران نظروں سے زویا کی طرف دیکھا اور پھر روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے میرے بیٹے کی زندگی کی قیمت مانگ لی ہے۔ وہ کہتے ہیں یا تو اپنا بیٹا ان کے حوالے کرو تاکہ وہ اسے مار دیں، یا پھر اپنے گھر کی لڑکی ونی میں دے دو۔ یہ سنتے ہی چچی نے سکھ کا سانس لیا اور فوراً بولی، تو اس میں سوچنے والی کیا بات ہے؟ ندا تو ابھی بہت چھوٹی ہے، ہم لڑکی دیں گے۔ زویا جوان ہے، اسے بھیج دیں ان کے گھر، کم از کم میرا بیٹا تو بچ جائے گا۔ زویا کو لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا ہو۔ وہ بے یقینی سے اپنی چچی کو دیکھنے لگی، جنہوں نے ایک لمحے میں اسے قربانی کا بکرا بنا دیا تھا۔ چچا نے تڑپ کر کہا، تم کیا بک رہی ہو؟ زویا میرے بھائی کی نشانی ہے، میں اسے ان درندوں کے حوالے کیسے کر دوں؟ وہ اسے مار ڈالیں گے، وہ اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کریں گے۔ چچی نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اگر زویا کو نہیں بھیجا تو وہ میرے اکلوتے بیٹے کو مار دیں گے۔ کیا آپ چاہتے ہیں آپ کا وارث مر جائے؟ وہ زور زور سے رونے لگی اور پھر زویا کے قدموں میں بیٹھ گئی، دہائی دینے لگی، زویا تجھے قربانی دینی ہی پڑے گی اپنے بھائی کے لیے۔ زویا خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی یتیموں کی قسمت کے فیصلے ایسے ہی کیے جاتے ہیں۔ آخرکار چچا کو اپنی بیوی کی ضد اور بیٹے کی محبت کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے زویا کے سر پر ہاتھ رکھا اور روتے ہوئے کہا کہ مجھے معاف کر دینا بیٹی، میں مجبور ہوں، میں تمہارے باپ کا مجرم ہوں، مگر میں اپنا بیٹا نہیں گنوا سکتا۔ اسی رات زویا کو بتایا گیا کہ اس کا نکاح شاویز خان سے پڑھایا جائے گا اور اسے ونی بن کر اسی وقت حویلی جانا ہوگا۔ زویا کا دل خوف سے بند ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی شاویز خان وہی لڑکا ہے جس نے یونیورسٹی میں اس کا راستہ روکا تھا، اور اب وہ اس کی بیوی بن کر نہیں
بلکہ اس کے دشمن کی بہن بن کر وہاں جا رہی ہے۔ نکاح کا منظر انتہائی دردناک تھا۔ زویا کو زبردستی کلمہ پڑھایا گیا، جبکہ دوسری طرف شاہویز نے انتہائی نفرت اور حقارت سے قبول ہے کہا۔ اس کے ذہن میں صرف یہ تھا کہ یہ لڑکی قاتل کے گھر کی ہے اور اسے اس لڑکی کے ذریعے اس خاندان سے بدلہ لینا ہے۔ اسے معلوم ہی نہ تھا سیاہ چادر میں لپٹی یہ کانپتی ہوئی لڑکی وہی زویا ہے جس کی ایک جھلک کا وہ دیوانہ تھا۔ نکاح کے فوراً بعد زویا کو گاڑی میں بٹھا کر حویلی روانہ کر دیا گیا۔ اسے کچھ بھی ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ملی۔ وہ خالی ہاتھ اور خالی دامن دشمنوں کے گھر بھیج دی گئی۔ حویلی پہنچ کر اسے سیدھا شاہویز کے عالی شان بیڈ روم میں پہنچا دیا گیا، جہاں اسے زمین پر بیٹھنے کا حکم ملا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی زویا کا دم گھٹنے لگا۔ وہ قالین پر سمٹ کر بیٹھ گئی اور گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی۔ وہ کمرہ بہت بڑا اور خوبصورت تھا، مگر زویا کے لیے وہ کسی قید خانے سے کم نہیں تھا۔ اس کا جسم خوف سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ اسے یونیورسٹی کے وہ دن یاد آنے لگے جب وہ شاہویز سے چھپتی پھرتی تھی، اور آج قسمت نے اسے اسی شخص کے رحم و کرم پر لا کر کھڑا کیا تھا۔ اسے شاہویز کی وہ بات یاد آ رہی تھی کہ تم میرے راستے سے ہٹ نہیں سکتے، اور آج واقعی وہ اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں بلکہ اس کی منزل بن کر آئی تھی، مگر ایک مجرم کی طرح۔ ہر گزرتا لمحہ اس کے دل کی دھڑکن کو تیز کر رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ شاہویز اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ کیا وہ اسے پہچان لے گا؟ اور اگر پہچان لیا تو اس کا کیا رد عمل مزید خوفناک نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے شاہویز کی محبت کو ٹھکرایا تھا۔ انہی وسوسوں میں گھری زویا دروازے کی طرف ٹک ٹکی باندھے اپنی قسمت کا انتظار کر رہی تھی۔ شاہویز کے بھاری قدموں کی چاپ شاہانہ قالین پر ابھرتی ہوئی زویا کے دل پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہی تھی۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے لرز رہی تھی کہ اچانک کمرے کا باہری دروازہ ایک زوردار جھٹکے سے کھلا اور شاہویز خان ایک طوفان کی طرح اندر داخل ہوا۔ اس کے وجود سے غصے، انتقام اور نفرت کی ایسی تپش پھوٹ رہی تھی جس نے کمرے کی خنک فضا کو بھی پل بھر میں جھلسا کر رکھ دیا تھا۔ زویا کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھایا تو سامنے شاہویز کو دیکھ کر اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ شاہویز نے دروازہ زور سے بند کیا اور اسے لاک کرتے ہوئے ایسے خوفناک انداز میں زویا کی طرف بڑھا جیسے کوئی بھوکا شیر اپنے جال میں پھنسے ہوئے شکار کی طرف بڑھتا ہے۔ زویا کی نظریں فرش پر تھی۔ اس کا پورا وجود سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ شاہویز چلتا ہوا اس کے بالکل سر پر آ کھڑا ہوا۔ اس کی سانسوں کی آواز میں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ اس نے جھک کر زویا کے بازو کو سختی سے جکڑ کر اسے کھڑا کیا اور ایک ہی جھٹکے میں اس کے چہرے سے سرخ دوپٹہ نوچ کر دور پھینک دیا۔ گھونگھٹ ہٹتے ہی وقت جیسے تھم سا گیا۔ کائنات کا سارا شور ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ شاہویز کی آنکھیں جو انتقام کے شعلوں سے بھری ہوئی تھی اچانک حیرت اور صدمے سے جم گئی۔ اس کے سامنے کوئی اجنبی لڑکی یا دشمن کی بہن نہیں، بلکہ وہ کھڑی تھی جو اس کی راتوں کا خواب اور دن کا چین تھی، زویا۔ وہی زویا جس کی ایک جھلک کے لیے وہ دیوانہ تھا۔ شاہویز کو اپنی بینائی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کا دماغ سن ہو گیا۔ صدمہ، حیرت، بھائی کے قتل کا دکھ اور زویا کا ماضی کا روکھا پن، سب جذبات ایک دم گڈمڈ ہو گئے۔ اس کے لبوں سے بے اختیار ایک سسکی نما لفظ نکلا، زویا تم؟ شاہویز کی حیرت صرف چند لمحوں کی تھی، جو فوراً ہی ایک زہریلی مسکراہٹ اور شدید تلخی میں بدل گئی۔ اس کی آنکھوں میں پہلے سے زیادہ وحشت اتر آئی تھی، کیونکہ اس کے سامنے وہ لڑکی کھڑی تھی جس نے اس کی محبت کو ٹھکرا کر اس کی انا کو پیروں تلے روندا تھا۔ اس نے زویا کے بازو پر اپنی گرفت مزید آہنی کر دی، یہاں تک کہ زویا کے منہ سے درد بھری چیخ نکل گئی۔ شاہویز نے اس کے چہرے کو جھٹکتے ہوئے انتہائی تلخ اور کاٹ دار لہجے میں کہا، تو تم ہو؟ واہ کیا قدرت کا کھیل ہے! وہ لڑکی جو میری محبت کو پیروں کی خاک سمجھتی تھی، جو مجھے حقارت سے دیکھ کر راستہ بدل لیتی تھی، آج دیکھو قسمت اسے کہاں لے آئی ہے۔ آج تم اسی شاہویز خان کے قدموں میں پڑی ہو جس کا نام سننا بھی تمہیں گوارا نہیں تھا۔ زویا درد اور خوف سے رو پڑی۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی اور لرزتی ہوئی آواز میں بولی، مجھے چھوڑ دیں، میرے پاس مت آئیں، میں نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا، میں تو خود مجبور ہوں۔ شاہویز نے کہا لگایا، ایسا کہا جس میں خوشی نہیں بلکہ کرب اور جنون تھا۔
وہ دھاڑتے ہوئے بولا، کچھ نہیں بگاڑا تم نے میری محبت کا تماشا بنایا تھا، تم نے میری مردانہ انا کو قتل کیا تھا، اور آج تمہارے بھائی نے میرے بھائی کو قتل کر دیا۔ حساب تو برابر ہوگا زویا، اب تم مجھ سے دور نہیں بھاگ سکتی۔ اب کوئی یونیورسٹی کا کوریڈور نہیں جہاں تم مجھے جھڑک کر چلی جاؤ گی۔ یہ میرا کمرہ ہے اور تم میری ملکیت ہو، میرے دشمن کی دی ہوئی قیمت ہو تم۔ زویا خوف سے پیچھے ہٹتی ہوئی دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو چکا تھا اور آنکھوں میں موت کا خوف رقص کر رہا تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے التجا کی، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرے، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے جانے دے، میں آپ کے بھائی کی قاتل نہیں ہوں۔ شاویز اس کی التجا سن کر مزید بھڑک اٹھا تھا۔ وہ ایک زخمی درندے کی طرح اس پر جھپٹا اور اس کے دونوں ہاتھ دیوار کے ساتھ جکڑ دیے۔ ان کے درمیان اب 1 انچ کا فاصلہ بھی نہیں تھا۔ شاویز کی گرم اور تیز سانسیں زویا کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ اس نے زویا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سرد لہجے میں کہا، رحم تو تم نے مجھ پر نہیں کیا جب میں تمہارے پیچھے مارا پھرتا تھا۔ آج رحم کی بھیک مت مانگو، آج تم مجھ سے دور نہیں جا سکتی۔ آج کوئی حجاب، کوئی دیوار، کوئی نخرہ میرے درمیان نہیں آئے گا۔ میں آج اپنی تذلیل کا بدلہ لوں گا۔ زویا نے پوری طاقت سے اسے دھکا دینے کی کوشش کی۔ وہ چیخی چلائی، اس نے شاویز کے سینے پر ہاتھ مارے، مگر شاویز کا جنون اس وقت عروج پر تھا۔ اس پر انتقام اور محبت کا ایک ایسا ملا جلا نشہ طاری تھا جس نے اس کے ہوش و حواس چھین لیے تھے۔ زویا کی مزاحمت نے اس کے اندر کے سوئے ہوئے حیوان کو جگا دیا۔ یہ ایک سیاہ اور طوفانی رات تھی جہاں باہر بادل گرج رہے تھے اور کمرے کے اندر جذبات کا طوفان برپا تھا۔ شاویز نے زویا کی ہر مزاحمت کو اپنی طاقت سے ختم کر دیا۔ اس نے زویا کو اپنی گرفت میں لے کر اس کے وجود کو بری طرح جکڑ لیا۔ زویا کی نازک کلائیاں شاویز کی سخت گرفت میں کہتی۔ وہ جتنا تڑپتی، شاویز کی وحشت اتنی ہی بڑھتی جاتی۔ شاویز نے اس کے وجود پر اپنا حق جتاتے ہوئے ہر حد عبور کر دی۔ اس کے انداز میں اب محبت نہیں تھی بلکہ خالص و غصہ اور انتقام کی پیاس تھی۔ وہ اسے توڑنا چاہتا تھا، یہ جتانا چاہتا تھا کہ اب شاویز خان کی مرضی کے بغیر وہ سانس بھی نہیں لے سکتی۔ زویا کی چیخیں اور رونے کی آوازیں شاویز کی انا کی تسکین بن رہی تھی۔ وہ اسے اذیت دے کر اپنے اندر کی جلن مٹا رہا تھا۔ کمرے کی 4 دیواری میں زویا کی عزت نفس اور اس کے خواب چکنا چور ہوئے تھے۔ شاویز کا ہر لمس اس کے لیے انگارے کی طرح تھا جو اس کی روح کو داغ کر رہا تھا۔ اس رات محبت ہار گئی اور وحشت جیت گئی۔ ایک ایسا انتقام جس نے زویا کے وجود کو راکھ کر کے رکھ دیا تھا۔ رات کا آخری پہر تھا، طوفان تھم چکا تھا اور کمرے میں قبرستان جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شاویز بستر سے اٹھ کر کمرے کے دوسرے کونے میں کھڑا تھا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ اس نے مڑ کر بستر کی طرف دیکھا جہاں زویا سمٹی ہوئی بکھری ہوئی حالت میں بے آواز رو رہی تھی۔ اس کا لباس تار تار تھا اور وہ کسی ڈرے ہوئے پرندے کی طرح لگ رہی تھی جس کے پر نوچ لیے گئے ہوں۔ شاویز کی نظر جیسے ہی زویا کی ٹوٹی ہوئی حالت اور اس کے وجود پر پڑی، اپنی وحشت کے نیلے نشانات پر پڑی، تو اسے اچانک ایک شدید جھٹکا لگا جیسے وہ کسی گہری نیند سے جاگا ہو۔ اس کا سارا نشہ، سارا غصہ اور انتقام کا جنون پل بھر میں کافور ہو گیا۔ اس کی جگہ ایک شدید احساس جرم اور گھن نے لے لی۔ اس کے اندر کا انسان جاگ اٹھا تھا۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو مسلا اور خود کو آئینے میں دیکھا۔ اسے اپنا عکس ایک درندے کا لگا۔ اس کے دل میں ایک ٹیس اٹھی، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں جانور کیسے بن گیا؟ یہ تو میری زویا تھی، میری پاکیزہ محبت۔ میں نے اپنی ہی محبت کو مسل دیا۔ شاویز کے قدم من بھر کے ہو گئے۔ وہ زویا کے پاس جانا چاہتا تھا، اسے دلاسا دینا چاہتا تھا، مگر اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کی آنکھوں کا سامنا کر سکے جن میں اب اس کے لیے صرف خوف، نفرت اور ویرانی تھی۔ وہ وہیں قالین پر بیٹھ گیا اور سر گھٹنوں میں دے لیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ چیخ کر روے۔ اس نے اپنی انا اور بھائی کے بدلے کی آڑ میں اپنی ہی زندگی برباد کر لی تھی۔ زویا کی دبی دبی ہچکیاں اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل رہی تھی۔
ہر ہچکی اس کے ضمیر پر ایک کوڑا ثابت ہو رہی تھی۔ شاہویز نے سوچا تھا کہ بدلہ لے کر اسے سکون ملے گا، مگر اب اسے اپنے اندر صرف راکھ اور گھپ اندھیرا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے آج زویا کو نہیں بلکہ اپنے اندر کے شاہویز کو مار دیا تھا۔ وہ اٹھا اور لڑکھڑاتے قدموں سے بالکنی کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ اس کمرے کی گھٹن اور زویا کے وجود سے آنے والی بے بسی کی خوشبو اب اس کے لیے ناقابل برداشت ہو چکی تھی۔ شاہویز کمرے کی گھٹن سے بھاگتا ہوا بالکنی میں آ کر کھڑا ہو گیا، جہاں باہر دسمبر کی سخت سردی اور گہری دھند کا راج تھا، مگر اس کے اندر جو جہنم دہک رہا تھا اس کے سامنے یہ یخوستہ ہوائیں بے معنی تھی۔ وہ صرف ایک باریک قمیص میں ملبوس تھا، مگر اسے سردی کا احساس تک نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے اور آنکھوں میں نمی اور پچھتاوا آنسو بن کر تہ رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے سگریٹ سلگایا اور ایک گہرا کش لیا۔ دھواں اس کے پھیپھڑوں میں اترا، مگر دل کا بوجھ کم نہ کر سکا۔ وہ ریلنگ کو مضبوطی سے تھامے کھڑا تھا اور اس کے لبوں سے بے اختیار سرگوشیاں نکل رہی تھی۔ میں یہ کیا کر بیٹھا؟ میں جانور کیسے بن گیا؟ میں نے اپنی ہی زویا کے ساتھ یہ کیا کیا؟ میں نے تو اس کی حفاظت کرنی تھی، میں تو اس کا محافظ بننا چاہتا تھا، مگر میں ہی اس کا سب سے بڑا مجرم بن گیا۔ اس کی نظریں اپنے ہاتھوں پر جم گئی، وہی ہاتھ جنہوں نے کچھ دیر پہلے زویا کو درد دیا تھا۔ اسے اپنے ان ہاتھوں سے شدید نفرت محسوس ہونے لگی۔ اسے لگا جیسے یہ ہاتھ گندے ہو چکے ہیں، گناہ میں لتھڑ چکے ہیں۔ اس نے جلتی ہوئی سگریٹ کو راکھ دانی میں بجھانے کے لیے بجائے اپنی مٹھی میں دبا لیا۔ دہکتا ہوا انگارہ اس کی ہتھیلی کی کھال کو جلا گیا۔ وہ جسمانی تکلیف کے ذریعے اپنے روح کو تکلیف کو کم کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ آگ اس کے گناہ کو جلا دے، مگر ضمیر کا ناسور جسمانی زخموں سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ وہ خود کو کوس رہا تھا، لعنت بھیج رہا تھا اپنے وجود پر کہ اس نے انتقام کی آگ میں اندھا ہو کر اس پاکیزہ ہستی کو مسل دیا جو اس پر اعتبار تو نہیں کرتی تھی، مگر کم از کم اس سے ڈرتی نہیں تھی۔ مگر آج اس نے زویا کے دل میں اپنے لیے ہمیشہ کے لیے خوف اور نفرت کا بیج بو دیا تھا۔ بالکنی کی سرد ہوا بھی جب اس کے اندر کی تپش کو کم نہ کر سکی تو وہ دیوانہ وار کمرے سے متصل واش روم کی طرف بھاگا اور شاور کھول کر اس کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ پانی برف کی طرح ٹھنڈا تھا جو سوئیوں کی طرح اس کے جسم میں چبھ رہا تھا، مگر شاہویز وہاں سے ہٹنے کی بجائے وہیں بت بنا کھڑا رہا۔ پانی اس کے جسم پر بہہ رہا تھا اور وہ رو رہا تھا۔ اس کے آنسو شاور کے پانی میں مل کر اس کے چہرے سے بہہ رہے تھے۔ اس نے زور سے اپنا سر سامنے دیوار پر دے مارا، ایک بار، دو بار، یہاں تک کہ اس کے ماتھے پر نیل پڑ گیا۔ وہ دیوار کے سہارے نیچے بیٹھتا چلا گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اس کے منہ سے دبی دبی چیخیں نکل رہی تھی۔ یا اللہ، یہ مجھ سے کیا ہو گیا ہے؟ اسے اپنے کیے پر شدید گھن آ رہی تھی۔ وہ اپنے ہی وجود سے بھاگنا چاہتا تھا، مگر انسان اپنے آپ سے کیسے بھاگ سکتا ہے؟ وہ وہاں ٹھنڈے فرش پر بیٹھا گھٹنوں اپنے گناہوں پر ماتم کر رہا تھا۔ اس کی انا، اس کا غرور، سب کچھ پانی کے بہاؤ میں بہہ رہا تھا۔ باقی بچی تھی تو صرف شرمندگی، ایک ایسی شرمندگی جس کا کوئی مداوا نہیں تھا۔ صبح سادے کا وقت ہو چکا تھا۔ کھڑکیوں سے ہلکی ہلکی روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی جو رات کے اندھیرے کو نکل رہی تھی۔ شاہویز کپڑے بدل کر تیار ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی اور آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ وہ جانے کے لیے تیار تھا، مگر اس کے قدموں میں زنجیریں پڑی ہوئی تھیں۔ اس کی نظر بستر پر پڑی جہاں زویا ابھی تک اسی حالت میں بے حس و حرکت پڑی تھی۔ شاہویز نے لرزتے قدموں کے ساتھ اس کے قریب جانے کی کوشش کی تاکہ ایک آخری بار اسے دیکھ سکے، شاید اسے دلاسا دے سکے، مگر جیسے ہی وہ بستر کے قریب پہنچا اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ زویا کی بند آنکھوں اور چہرے پر پھیلی ہوئی کرب کی تحریر پڑھ سکتا تھا۔ اسے لگا اگر زویا نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھ لیا تو اس نظر کی تاب نہیں لا سکے گا۔ وہ بزدل بن چکا تھا اور اپنی شرمندگی کا سامنا کرنے کے قابل نہیں تھا۔ اس نے ایک نظر اس ٹوٹی ہوئی گڑیا کو دیکھا جسے اس نے خود توڑا تھا، اور پھر اپنا سامان اٹھا کر الٹے قدموں پیچھے ہٹا۔ وہ بھاگ رہا تھا اپنی محبت سے، اپنی نفرت سے اور اپنے گناہ سے۔ اس نے حویلی میں کسی کو اطلاع نہیں دی، بس گاڑی نکالی اور دھند میں گم ہو گیا۔ سورج کی کرنیں جب کمرے میں پھیلی تو زویا کے وجود میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ اسے ہوش آیا۔ اس کے پورے جسم میں شدید درد کی لہریں اٹھ رہی تھی۔
ایسا درد جس نے اسے ہلنے جلنے سے بھی قاصر کر دیا۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھولی تو خود کو اسی منحوس کمرے میں پایا۔ رات کے خوفناک مناظر اس کے ذہن میں فلم کی طرح چلنے لگے اور اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے سر گھما کر دیکھا مگر کمرہ خالی تھا، شاہویز جا چکا تھا۔ زویا نے بڑی مشکل سے خود کو گھسیٹتے ہوئے بستر سے نیچے اتارا۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ اسے خود پر رحم آ رہا تھا۔ اس نے زمین پر پڑے اپنے پھٹے ہوئے کپڑوں کو دیکھا اور پھر الماری سے ایک چادر نکال کر خود کو ڈھانپ لیا۔ ابھی وہ سنبھلی بھی نہیں تھی کہ دروازہ زور سے کھلا اور شاہویز کی ماں اور تائیاں آندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہوئی۔ زویا سہم کر ایک کونے میں دبک گئی۔ اسے امید تھی کہ شاید کوئی عورت ہونے کے ناطے اس کا خیال پوچھے، اس کا حال پوچھے، مگر وہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ شاہویز کی ماں نے خالی کمرہ اور شاہویز کا غائب سامان دیکھا تو وہ شیرنی کی طرح زویا پر جھپٹی۔ انہوں نے زویا کا بازو پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور نفرت سے بولی، منحوس لڑکی، صبح صبح میرا بیٹا گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ تو نے آتے ہی کون سا جادو کیا اس پر؟ کہاں گیا ہے وہ؟ ایک عورت نے تانا مارا، قاتل کی بہن جو ٹھہری، اس نے آتے ہی گھر اجاڑ دیا۔ ضرور اس نے ہمارے لڑکے کو کچھ کہا ہوگا تبھی وہ دل برداشتہ ہو کر چلا گیا۔ زویا خاموش رہی، اس کی زبان تالو سے چپک گئی۔ وہ ان کو کیا بتاتی کہ ان کا بیٹا اس کے ساتھ کیا کر کے گیا ہے؟ وہ درد سے کرا رہی تھی مگر ان پتھر دل عورتوں کو صرف اپنے بیٹے کے جانے کا غم تھا۔ زویا کی برباد ہوتی زندگی اور اس کے آنسو ان کے لیے بے معنی تھے۔ حویلی کی اونچی دیواروں کے درمیان زویا کی زندگی کے دن کسی گھڑی کی سوئیوں کی طرح نہیں بلکہ پتھروں کی طرح سرک رہے تھے۔ وہ ایک ایک لمحہ کرب اور ذلت میں گزار رہی تھی۔ دن مہینوں میں بدل گیا اور تقریباً 2.5 مہینے کا عرصہ بیت چکا تھا مگر شاہویز کی کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ اس رات کے بعد ایسا غائب ہوا جیسے زمین کھا گئی ہو یا آسمان نکل گیا ہو۔ زویا حویلی میں ایک بہو یا بیوی نہیں بلکہ ایک ملازمہ سے بھی بدتر زندگی گزار رہی تھی۔ صبح کا سورج نکلنے سے پہلے اسے جگا دیا جاتا اور رات گئے تک اسے کاموں میں جھوتے رکھا جاتا۔ شاہویز کی ماں اور تائیاں اسے سانس لینے کی بھی مہلت نہیں دیتی تھی۔ وہ جیسے اپنے بیٹے کی دوری کا سارا غصہ اسی معصوم جان پر نکال رہی تھی۔ ایک روز زویا صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی کہ شاہویز کی تائی وہاں سے گزری اور اسے سست روی سے کام کرتا دیکھ کر برس پڑی۔ ارے او نواب زادی، ہاتھ تیزی سے چلا، یہ تیرے باپ کا گھر نہیں ہے جہاں تو آرام فرمائے گی۔ میرے بیٹے کا گھر اجاڑ کر اب یہاں مفت کی روٹیاں توڑنے کا خیال ہے کیا؟ جلدی ہاتھ چلا ورنہ آج کا کھانا بھی بند کر دوں گی۔ زویا نے خاموشی سے سر جھکا لیا اور اپنی رفتار تیز کر دی۔ اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے تھے اور رنگت زرد پڑ گئی تھی مگر اس کی زبان پر کوئی شکوہ نہیں تھا۔ اس کے دل میں شاہویز کے لیے نفرت کا ایک ایسا پہاڑ کھڑا ہو چکا تھا جو اب کسی بھی ہمدردی سے پگھلنے والا نہیں تھا۔ وہ سوچتی تھی کہ وہ شخص کتنا بزدل اور ظالم تھا جو اپنی انا کی تسکین کر کے اسے بھیڑیوں کے درمیان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اسے لگتا تھا کہ شاہویز نے اسے یہ سزا جان بوجھ کر دی ہے تاکہ وہ گھٹ گھٹ کر مر جائے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زویا کی جسمانی حالت بھی تیزی سے گرتی جا رہی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے اسے عجیب سی کیفیت محسوس ہو رہی تھی۔ ایک دوپہر وہ کچن میں برتن دھو رہی تھی کہ اچانک اسے شدید چکر آیا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے فوراً سنک کا سہارا لیا تاکہ گر نہ پڑے۔ اسے شدید متلی ہو رہی تھی اور دل گھبرا رہا تھا۔ ماتھے پر ٹھنڈے پسینے آ گئے۔ وہاں کھڑی ملازمہ نے اسے لڑکھڑاتے دیکھا تو طنزیہ انداز میں بولی، کیا ہوا بی بی جی؟ کام چوری کرنے کے نئے بہانے ڈھونڈ رہی ہیں یا واقعی طبیعت خراب ہے؟ ویسے ڈرامے تو تم بہت اچھے کرتی ہو، جلدی کام ختم کرو ورنہ بیگم صاحبہ آ گئیں تو تمہاری خیر نہیں۔ زویا نے بمشکل خود کو سنبھالا اور کانپتی آواز میں بولی، نہیں ماسی میں ٹھیک ہوں، بس ذرا کمزوری ہو گئی ہے، میں ابھی کام ختم کرتی ہوں۔ وہ اپنی اس حالت کو بھوک اور تھکاوٹ کا نتیجہ سمجھ کر نظر انداز کر رہی تھی۔ اسے علم ہی نہیں تھا کہ اس کے وجود میں ایک نئی زندگی پرورش پا رہی ہے جو ظالم حویلی میں اس کا واحد سہارا بننے والی ہے۔ اس دوران حویلی کا ماحول اس کے اعصاب پر اس قدر سوار ہو چکا تھا کہ اسے اب مردوں سے شدید خوف آنے لگا۔ اگر کبھی مالی یا ڈرائیور بھی سامنے آ جاتا تو زویا کا دم گھٹنے لگتا اور وہ کانپتے ہوئے کسی کونے میں چھپ جاتی۔
اس رات کی وحشت نے اس کے ذہن پر ایسا اثر چھوڑا تھا کہ اسے ہر مرد کی نگاہ میں شاہویز کا عکس نظر آتا۔ وہ سہم جاتی تھی۔ دوسری طرف شہر کے ایک فلیٹ میں شاہویز ایک زندہ لاش بن چکا تھا۔ ان 2.5 مہینوں میں اس نے خود کو دنیا سے کاٹ لیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں اندھیرے میں بیٹھا رہتا، چاروں طرف سگریٹ کے ٹوٹے اور دھوئیں کے بادل ہوتے۔ نہ اسے کھانے کا ہوش تھا نہ سونے کا۔ اس کی آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے پڑ چکے تھے اور چہرے پر بے ترتیب داڑھی اگائی تھی۔ اس کے دماغ میں ہر وقت زویا کی وہ آخری ٹوٹی ہوئی حالت گھومتی رہتی جب وہ اسے بستر پر روتا ہوا چھوڑ کر بھاگا تھا۔ اس سے اپنا آپ مجرم لگتا۔ وہ کئی بار فون اٹھاتا تاکہ حویلی فون کر کے زویا کا حال پوچھ سکے، مگر پھر شرمندگی اس کے ہاتھ روک لیتے۔ وہ کس منہ سے پوچھتا کہ وہ لڑکی کیسی ہے جسے اس نے خود برباد کر دیا تھا؟ اسی کشمکش اور عذاب میں وہ بیٹھا تھا کہ اچانک اس کے دوست نے آ کر خبر دی، شاہویز تمہیں فوراً گاؤں جانا ہوگا۔ حویلی سے فون آیا کہ تمہاری ماں کی طبیعت بہت ناساز ہے، وہ تمہیں یاد کر رہی ہیں۔ ماں کی بیماری کی خبر نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ مجبوری میں کھڑا ہی ہوا۔ فون دوبارہ سے بجا تھا اور اس بار اس کے کانوں نے جو سنا وہ سن کر وہ سکتے میں آ گیا، کیونکہ اسے اپنے رسائی سے پتہ چلا کہ اس کا چھوٹا بھائی جو اب اس دنیا میں نہیں رہا اور اس حادثے میں مر گیا، دراصل منشیات کے ایک بہت ہی گھنونے کام میں ملوث ہو چکا تھا۔ اور زویا کے چچا زاد بھائی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ گاؤں میں اپنے اس کام کو بند کر دے، جس پر ان کی بحث ہو گئی اور غلطی سے فرحان کے ہاتھ سے گولی چل گئی، اور اس کی چچی نے اس پر ظلم و ستم کرتے ہوئے اپنی بیٹی کو بچا کر اسے ونی بنا دیا تھا۔ اس کے دل کے گوشے میں ایک اور تڑپ جاگی، زویا سے ملنے کی تڑپ، اس سے معافی مانگنے کی خواہش۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ مزید نہیں بھاگے گا۔ وہ جا کر زویا کے قدموں میں گر جائے گا، اسے منا لے گا، چاہے زویا اسے جو بھی سزا دے وہ قبول کر لے گا۔ اس ارادے کے ساتھ اس نے گاڑی نکالی اور گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ پورا راستہ وہ زویا سے بات کرنے کے جملے ترتیب دیتا رہا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ حویلی میں حالات کیا رخ اختیار کر چکے ہیں۔ رات کے پچھلے پہر شاہویز کی گاڑی حویلی کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ پورا گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ گاڑی کھڑی کر کے سیدھا اندر کی طرف بھاگا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ سیڑھیاں پھیلانگتا ہوا سیدھا اوپر اپنے بیڈ روم کی طرف گیا۔ اس کے ذہن میں صرف یہ تھا کہ زویا وہاں ہوگی، شاید سو رہی ہوگی یا جاگ رہی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا، مگر وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے قدم روک گئے۔ کمرہ خالی تھا، بستر بالکل صاف، اور وہاں کسی کے ہونے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ زویا وہاں نہیں تھی۔ الماری کھلی دیکھی تو اس میں زویا کا کوئی سامان نہیں تھا۔ ایک عجیب سی گھبراہٹ نے اسے گھیر لیا۔ وہ فوراً پلٹا اور غصے سے نیچے کی طرف آیا۔ لاؤنج میں ایک ملازمہ پانی لینے جا رہی تھی۔ شاہویز نے اسے بازو سے پکڑ لیا اور دھاڑتے ہوئے پوچھا، زویا کہاں ہے؟ وہ میرے کمرے میں کیوں نہیں ہے؟ جلدی بتاؤ وہ کہاں ہے؟ ملازمہ اس کے اچانک حملے اور غصے سے ڈر گئی۔ اس نے تھر تھر کانپتے ہوئے کہا، چھوٹے خان جی، وہ بی بی جی تو اب یہاں نہیں رہتی۔ بیگم صاحبہ نے انہیں پرانے کوارٹر میں شفٹ کر دیا تھا، وہ وہیں رہتی ہے۔ شاہویز کو لگا جیسے کسی نے اسے تمانچہ مارا۔ ملازموں والا کوارٹر، وہ جگہ جہاں جانور باندھے جاتے تھے، وہاں اس کی بیوی، اس کی زویا کو رکھا گیا تھا۔ اس کا خون کھول اٹھا۔ غصے کی ایک شدید لہر نے اس کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس نے ملازمہ کو جھٹکا اور مٹھیوں کو بھینچتے ہوئے کوارٹر کی طرف جانے کا ارادہ کیا، مگر پھر رک گیا کیونکہ رات بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ مگر اس کی آنکھوں میں اب نیند نہیں بلکہ اپنی ماں اور خاندان والوں کے لیے سوال اور غصہ تھا، جنہوں نے اس کی غیر موجودگی میں زویا کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا تھا۔ رات بھر کی بے چینی اور غصے کے بعد اگلی صبح جب شاہویز اپنے کمرے سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف آیا تو اس کی آنکھیں نیند کی کمی سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کا ارادہ سیدھا ملازموں والے کوارٹر میں جا کر اپنی ماں سے جواب طلب کرنے کا تھا کہ زویا کو وہاں کیوں رکھا گیا ہے، مگر جیسے ہی وہ سیڑھیوں کے اوپر پہنچا تو اس کے قدم وہیں رک گئے، کیونکہ سامنے ہی زویا جھک کر سیڑھیوں کی ریلنگ صاف کر رہی تھی۔ شاہویز کی نظر اس کے کمزور وجود اور میلے کچیلے کپڑوں پر پڑی۔ اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ زویا لگ ہی نہیں رہی تھی جسے وہ چھوڑ کر گیا تھا، بلکہ ہڈیوں کا ڈھانچہ لگ رہی تھی جسے بمشکل سانس لینے کی اجازت تھی۔
شاہویز نے تڑپ کر اسے پکارا، زویا۔ یہ آواز زویا کے کانوں میں نہیں پڑی بلکہ ایک دھماکے کی طرح گونجی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا تو سامنے شاہویز کو کھڑا دیکھا۔ وہی قداور شخصیت، وہی چہرہ اور وہی آنکھیں جن میں اس رات وحشت ناچ رہی تھی۔ زویا کے ذہن میں ایک دم سے اس خوفناک رات کا منظر گھوم گیا جب شاہویز ایک درندے کی طرح اس پر جھپٹا تھا۔ اسے لگا وہ پھر سے اسے مارنے آ رہا ہے، پھر سے اسے نوچنے آ رہا ہے۔ اس پر شدید پینک اٹیک کا حملہ ہوا۔ اس کا سانس رکنے لگا اور ہاتھوں سے صفائی کا کپڑا چھوٹ گیا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، وہ کانپتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی۔ اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ شاہویز نے اس کے چہرے پر خوف کے سائے دیکھے تو وہ گھبرا گیا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا تاکہ اسے بتا سکے کہ وہ اسے نقصان پہنچانے نہیں بلکہ معافی مانگنے آیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر پکارا، زویا رک جاؤ، میری بات سنو، مجھ سے ڈرو مت۔ مگر شاہویز کا آگے بڑھنا زویا کے لیے موت کا پروانہ بن گیا۔ وہ اس سے بچنے کے لیے اندھا دھند پیچھے ہٹی اور بھول گئی کہ اس کے پیچھے زمین نہیں بلکہ سیڑھیاں ہیں۔ اگلے ہی لمحے اس کا پاؤں پھسلا اور اس کا توازن بگڑ گیا۔ شاہویز کے منہ سے ایک فلک شگاف چیخ نکلی، زویا! لیکن تب تک زویا کا جسم سیڑھیوں سے ٹکراتا ہوا نیچے لڑھک گیا تھا۔ وہ ایک گیند کی طرح کلابازیاں کھاتی ہوئی نیچے آ رہی تھی اور شاہویز پتھر کا ہو کر رہ گیا تھا۔ زویا کا سر زور سے آخری سیڑھی کے کنارے پر لگا اور وہ فرش پر ساکت ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے سر سے بہنے والا سرخ خون سفید ٹائلوں پر پھیلنے لگا۔ شاہویز ہوش میں اور دیوانہ وار سیڑھیاں پھیلانگتا ہوا نیچے بھاگا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے زویا کو بازوؤں میں اٹھایا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا اور آنکھیں بند تھیں۔ شاہویز کو اپنے کپڑے زویا کے خون سے رنگین ہوئے نظر آئے۔ حویلی کے ملازم اور عورتیں شور سن کر بھاگے آئے، مگر شاہویز نے کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہا تھا، زویا آنکھیں کھولو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا، گاڑی نکالو۔ وہ اسے گود میں اٹھائے باہر بھاگا اور گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے گاڑی کو ہوا میں اڑا دیا۔ اس کا ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر تھا اور دوسرا ہاتھ پیچھے زویا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ مسلسل بول رہا تھا، ہمت مت ہارنا زویا، میں تمہیں بچا لوں گا، مجھے چھوڑ کر مت جانا، میں تمہارا مجرم ہوں، مجھے سزا دیے بغیر مت جانا۔ ہسپتال ایمرجنسی وارڈ میں پہنچتے ہی ڈاکٹرز نے زویا کو اسٹریچر پر ڈھالا کہ بھاگے۔ شاہویز ان کے پیچھے جانا چاہتا تھا مگر اسے باہر ہی روک دیا گیا۔ وہ شیشے کی دیوار کے ساتھ سر ٹکائے کھڑا تھا۔ اس کی نظریں اندر زویا کے بے جان وجود پر جمی ہوئی تھی جس پر ڈاکٹرز جھکے ہوئے تھے۔ اس کا پورا جسم لرز رہا تھا اور قمیض پر لگا زویا کا خون اسے اپنے گناہوں کی یاد دلا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا یہ خون اس کے ضمیر پر لگا ہے جسے وہ کبھی دھو نہیں پائے گا۔ کچھ دیر بعد لیڈی ڈاکٹر باہر آئی۔ اس کے چہرے پر شدید تشویش تھی۔ شاہویز اس کی طرف لپکا اور بے صبری سے پوچھا، ڈاکٹر وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اسے ہوش آ گیا ہے نا؟ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے اسے دیکھا اور کہا، مسٹر شاہویز، مریضہ کی حالت بہت زیادہ نازک ہے، سر پر چوٹ گہری ہے، مگر مسئلہ صرف یہ نہیں ہے، وہ حاملہ ہے اور سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے بچی اور ماں دونوں کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ یہ سننا تھا کہ شاہویز پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ باپ بننے کی خبر ایک ایسے وقت میں ملی جب وہ ماں اور بچے دونوں کا قاتل بننے والا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر دیوار کے سہارے کھڑا ہو گیا۔ اس کے کانوں میں ڈاکٹر کے الفاظ گونج رہے تھے، وہ حاملہ ہے، یعنی کہ زویا کے وجود کا حصہ دنیا میں آنے والا ہے، اور اس نے اپنے ہاتھوں سے اسے موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ اس صدمے نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اسے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ شاہویز وہاں مزید کھڑا نہ رہ سکا۔ وہ گرتا پڑتا ہسپتال کے ویٹنگ ایریا کے ایک ویران کونے میں گیا اور وہیں فرش پر سجدے میں گر گیا۔ وہ شخص جو کبھی کسی کے آگے نہیں جھکا تھا آج زاروں کی طرح رو رہا تھا۔ اس کا غرور خاک میں مل چکا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اللہ کے حضور گڑ گڑانے لگا، یا اللہ میری مدد کریں، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میں نے ایک معصوم لڑکی پر ظلم کیا، میں نے اپنی محبت کو پاؤں تلے روندا، تو مجھے جو چاہے سزا دے لے، میری جان لے لے، مگر زویا اور میرے بچے کو بچا لے۔ اس کے آنسو فرش بھگو رہے تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح دعائیں مانگ رہا تھا، یا اللہ مجھے یتیم مت کرنا،
میرے بچے کو بن دیکھے مت مارنا، میں وعدہ کرتا ہوں میں زویا کو دنیا کی ساری خوشیاں دوں گا، بس تو اسے ایک زندگی دے دے۔ وہاں گزرنے والے لوگ اسے حیرت اور ہمدردی سے دیکھ رہے تھے، مگر شاہویز کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ صرف اپنے رب سے بھیک مانگ رہا تھا، اپنی محبت کی زندگی کی بھیک، اپنے بچے کی سانسوں کی بھیک۔ وہ تڑپ تڑپ کر کہہ رہا تھا، میں جانور بن کر اسے تکلیف پہنچا بیٹھا، اب مجھے انسان بن کر اس کے زخم بھرنے کا موقع دے۔ میری توبہ قبول کر لے میرے مولا، مجھے اور مت آزما۔ ہر گزرنے والا لمحہ شاہویز کے لیے صدیوں پر محیط تھا۔ وہ کبھی دروازے کو دیکھتا اور کبھی آسمان کی طرف خالی نظروں سے تکتا، جہاں اس کا رب اس کے مقدر کا فیصلہ لکھ رہا تھا۔ کئی گھنٹوں کی جان لیوا اذیت کے بعد بالآخر زنانہ وارڈ کا دروازہ کھلا اور لیڈی ڈاکٹر باہر نکلی۔ شاہویز کا سانس اس کے سینے میں اٹک گیا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے ڈاکٹر کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر کے چہرے پر تھکاوٹ تھی، مگر لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ دیکھ کر شاہویز کے دل میں امید کی کرن جاگی۔ ڈاکٹر نے نرم لہجے میں کہا، مسٹر شاہویز مبارک ہو، اللہ نے بہت بڑا کرم کیا ہے۔ زویا اور بچہ دونوں خطرے سے باہر ہیں، مگر زویا کے سر کی چوٹ اور ذہنی صدمہ بہت گہرا ہے، اس لیے انہیں شدید ذہنی سکون اور آرام کی ضرورت ہے۔ ذرا سی بھی ٹینشن ان کے لیے جان لیوا ہو سکتی ہے۔ شاہویز کے گھٹنوں میں جان نہ رہی اور وہ وہیں ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر سجدے میں گر گیا۔ اس کی آنکھوں سے شکرانے کے آنسو سیلاب کی طرح بہہ نکلے۔ اس نے رب کا شکر ادا کیا جس نے اس کے دامن میں اس کی اوقات سے بڑھ کر خوشیاں ڈال دی تھیں۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ اب وہ اپنی باقی کی زندگی زویا کی خوشیوں اور اس کی حفاظت کے لیے وقف کر دے گا۔ کچھ گھنٹوں بعد جب زویا کو پرائیویٹ روم میں شفٹ کیا گیا، اسے ہوش آیا تو اس نے دھندلی نظروں سے اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ اس کے سر میں شدید درد تھا اور جسم نڈھال۔ سامنے صوفے پر شاہویز بیٹھا تھا، جسے ہوش میں آتا دیکھ کر فوراً کھڑا ہو گیا۔ زویا کی نظر جیسے ہی شاہویز پر پڑی، اس کے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے فوراً اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور سہم کر پیچھے کھسکنے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی وحشت لوٹ آئی کہ شاہویز اسے پھر مارے گا۔ شاہویز اس کا خوف سمجھ گیا اور وہیں دور کھڑا رہا۔ اس نے قریب آنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ وہیں سے ہاتھ چھوڑ دیے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ شاہویز نے لرزتی آواز میں کہا، زویا مجھ سے ڈرو مت، میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا، میں تمہارا مجرم ہوں۔ زویا میں نے تم پر بہت ظلم کیا، مگر خدا کے لیے مجھ سے نفرت مت کرنا، میں مر جاؤں گا، میں تمہیں دوبارہ کبھی تکلیف نہیں دوں گا، بس مجھے اپنی غلطی سدھارنے کا، اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کا ایک موقع دے دو، میں تمہارے اور ہمارے بچے کے لیے اپنی جان بھی دے دوں گا۔ زویا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ شاہویز کی آنکھوں میں سچائی اور پچھتاوا دیکھ کر اس کا خوف کچھ کم ہوا، مگر دل ابھی بھی زخمی تھا۔ ہسپتال سے چھٹی ملنے کے بعد شاہویز زویا کو لے کر واپس حویلی پہنچا، لیکن اس بار منظر وہ نہیں تھا جو زویا چھوڑ کر گئی تھی۔ شاہویز نے گاڑی سے اتر کر خود آگے بڑھ کر زویا کے لیے دروازہ کھولا اور اسے انتہائی احتیاط سے سہارا دے کر باہر نکالا۔ جیسے ہی وہ دونوں حویلی کے برآمدے میں پہنچے، شاہویز کی ماں اور تائیاں پھر سے زہر اگلنے کے لیے آگے بڑھیں۔ ماں نے غصے سے کہا، پھر لے آئے ہو اس منحوس کو؟ اس نے آتے ہی ہمارے گھر کو جہنم بنا دیا۔ شاہویز نے اپنا ہاتھ اٹھا کر ماں کو وہیں روک دیا۔ اس کی آواز میں ایسی گرج تھی کہ سب ساکت رہ گئے۔ اس نے سب کے سامنے اعلان کیا، بس بہت ہو گیا، خبردار جو کسی نے آج کے بعد زویا کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا، یہ ونی نہیں ہے، یہ میری بیوی ہے، اس حویلی کی مالکن اور میرے ہونے والے بچے کی ماں ہے۔ شاہویز نے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اگر کسی نے زویا کو تکلیف دینے کی کوشش کی تو وہ میرا مرا منہ دیکھے گا۔ آج کے بعد اس گھر میں وہی ہوگا جو زویا چاہے گی۔ شاہویز سب کو حیرت کے سمندر میں چھوڑ کر زویا کو لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہی کمرہ جہاں کبھی زویا پر ظلم ہوا تھا، آج وہاں عزت اور تکریم اس کی منتظر تھی۔ شاہویز نے زویا کو بستر پر لٹایا اور خود الماری سے تکیہ اور چادر نکال کر صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے مڑ کر زویا سے کہا، تم آرام کرو، میں یہیں ہوں، مگر تمہارے پاس نہیں آؤں گا جب تک تم خود نہیں چاہو گی۔ اور وہ خود فرش پر بستر لگا کر لیٹ گیا تاکہ زویا محفوظ محسوس کرے۔ اگلے چند ہفتے حویلی میں ایک خاموش انقلاب برپا کر گئے تھے۔
شاہویز نے اپنی ساری مصروفیت طے کر دی اور زویا کی ذمہ داری میں لگ گیا۔ وہ صبح اٹھ کر خود زویا کے لیے ناشتہ لاتا، اپنے ہاتھوں سے اسے نوالے بنا کر کھلاتا، وقت پر دوائیاں دیتا اور راتوں کو جا کر اس کے پیر دباتا۔ زویا جو شروع میں اس سے کتراتی تھی، آہستہ آہستہ شاہویز کے اس بدلے ہوئے رویے روپ کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ شاہویز کس طرح اس کی ایک ہلکی سی آہ پر تڑپ اٹھتا ہے۔ وہ اس سے چھوتا نہیں تھا، بس سائے کی طرح اس کا خیال رکھتا۔ شاہویز کا یہ خاموش اور بے لوث پیار زویا کے دل پر جمے ہوئے برف کے پہاڑ کو پگھلانے لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ درندہ مر چکا ہے اور اب اس کے سامنے ایک ایسا انسان ہے جو اس کی محبت میں اپنی انا، اپنا غرور سب کچھ خاک کر چکا ہے۔ ایک رات جب زویا سو رہی تھی، اس کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا کہ شاہویز فرش پر جائے نماز بچھائے رو رو کر دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ زویا کے دل میں میرے لیے نرمی ڈال دے، مجھے معاف کر دے۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے وہیں بستر پر لیٹے لیٹے شاہویز کو دل سے معاف کر دیا، کیونکہ سچی توبہ اور محبت پتھر کو بھی موم کر دیتی ہے۔ اور ایک خوشگوار صبح جب سورج کی کرنیں بالکنی سے چھن کر اندر آ رہی تھی، زویا بستر سے اٹھ کر بالکنی میں جا کر کھڑی ہوئی۔ ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے کو چھو رہی تھی اور اس کے دل میں عجیب سا سکون تھا۔ شاہویز چائے کی ٹرے لے کر کمرے میں آیا اور زویا کو وہاں نہ پا کر بالکنی میں آیا۔ وہ ادب سے اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا، نرمی سے بولا، صبح بخیر، تم باہر کیوں آ گئی؟ سردی لگ جائے گی۔ زویا نے مڑ کر پہلی بار بھرپور نظروں سے شاہویز کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں بلکہ محبت کی چمک تھی۔ زویا نے دھیرے سے قدم بڑھایا اور شاہویز کے قریب جا کر اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ اس کی طرف سے معافی، قبولیت اور محبت کا ایک خاموش مگر سب سے طاقتور اعلان تھا۔ شاہویز کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے زویا کا ہاتھ تھاما اور جھک کر اسے عقیدت سے چوم لیا۔ اس کی آنکھوں سے گرم آنسو زویا کی ہتھیلی پر گرے۔ شاہویز نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے زویا کو دیکھا اور کہا، شکریہ زویا، مجھے زندگی دینے کا شکریہ۔ زویا نے مسکرا کر اپنا دوسرا ہاتھ شاہویز کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ شاہویز نے بڑے پیار سے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور دونوں نے حویلی کے سرسبز لان کی طرف دیکھا، جہاں اب خزاں ختم ہو چکی تھی اور بہار ان کی منتظر تھی۔ آنے والے بچے کی امید اور ایک نئی محبت بھری زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ بے شک معافی اور توبہ کی توفیق بھی ہر کسی کو نہیں ملتی، پر لیکن دل سے پچھتاوا اور توبہ کرنا انسان کو معتبر کر دیتا ہے۔ ایک مرد چاہے تو عورت کی عزت نفس کو مجروح کر کے اس کے دل سے اتر جائے، یا اس عورت کو اتنا پیار اور عزت دے کہ وہ عورت پوری دنیا میں صرف اس مرد کو اپنی محفوظ پناہ کا سمجھے۔ کچھ گھاؤ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی کا ایک حصہ کھا جاتے ہیں۔ ہماری شرمندگی، احساس جرم دوسرے بندے پر گزری قیامت کو ختم نہیں کر سکتے، اس لیے کوشش کریں کسی پر ظلم نہ کریں۔ انسانیت زندہ رہنی چاہیے۔ اللہ حافظ۔